بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر حکیم سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال 2025 میں علم نجوم، علم اعداد اور علم جفر کے حساب سے یہ سال یعنی 2025 برج اسد یعنی لیو والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ صحت، روزگار، ازدواجی زندگی، تعلیم، لو لائف اور زندگی کے دیگر معاملات کیسے رہیں گے، ان کا ورد خاص کیا ہے، ان کا صدقہ خاص کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں برج اسد یعنی لیو کی خاصیت اور اہم معلومات بھی آپ کے گوش گزار کریں گے تاکہ ہماری اس ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ کے لیے جادوئی اثر رکھنے والا برد خاص کیا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اگر آپ اپنا ہاروسکوپ انگلش لینگویج میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا انگلش چینل ہے جو پاکستان کا واحد پہلا ہاروسکوپ پہ چینل ہے انگلش میں، ایسٹرو لائف۔ آپ 100% یونانی طریقہ کار سے اپنا ہاروسکوپ کی معلومات لے سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اب ویڈیو کی تفصیل میں۔ جن خواتین و حضرات کی تاریخ پیدائش 23 جولائی سے لے کر 23 اگست تک ہے، ایسے خواتین و حضرات برج اسد یعنی لیو کے زیر اثر پیدا ہوتے ہیں۔ برج اسد والوں کے لیے 2025 کیسا رہے گا، زندگی کے کن کن معاملات میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ لیو کے زیر اثر پیدا ہونے والے خواتین و حضرات جو برج اسد سے تعلق رکھتے ہیں، برجوں میں اس کا نمبر ہے 5واں۔ حاکم سیارہ ہے اس کا شمس یعنی سورج۔ علامت ببر شیر کی ہے۔ مزاج آتشی یعنی گرم ہے۔ عدد خاص جو ہیں وہ 1 ہے۔ اسٹون یعنی پتھر جو آپ انگوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں جو ان کے لیے بہترین ہیں، جو ان کے لیے لکی سمجھے جاتے ہیں اور جو حقیقتاً لکی ہیں وہ ہیں ہیرا، پکھراج اور لال۔ لکی رنگ میں ہے نارنجی، سرخ اور سنہرا یعنی گولڈن۔ لکی پھول ہے گلاب۔ مبارک دن ہے اتوار کا۔ لکی جیون ساتھی، کاروباری شریک کار یا پھر دوست یا پھر ایسے لوگ جو ان کے ہم خیال ہوتے ہیں، وہ کن برج سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی برج عقرب سے، برج دلو سے، برج قوس سے۔ عقرب، دلو اور برج قوس والے برج اسد والوں کے بہترین شریک حیات، بہترین شریک کاروبار، بہترین دوست ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی لکی دھات ہے سونا یعنی گولڈ۔ جو ممکنہ بیماریاں ان کو ہو سکتی ہیں ان میں خاص جو ہیں کمر کی تکلیف، مثانے کا درد، گلے کے مسائل،
ہاضمے کی تکلیف، سر درد، یہ ان کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ برج اسد یعنی لیو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کامیاب شخصیت میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جو موضوع پیشے ہیں، فلم سازی، صنعت، تجارت، کاروبار، درس و تدریس اور انتظامی امور کی دیکھ بھال۔ ویسے تو یہ ہر محکمے میں، ہر شعبے میں ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیاب رہتے ہیں۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے کھلے دل اور آزاد مزاج کے ہوتے ہیں۔ ان کو بلند مرتبے پر پہنچنا بہت ہی پسند ہوتا ہے، اس کے لیے یہ اپنی زندگی میں جستجو بھی کرتے ہیں۔ برج اسد کا ورد خاص جو ہے وہ ہے، نوٹ کر لیں اچھی طرح، یا بدیو یا آخرو یا حیو یا قیومو یا کریمو۔ پھر بھی ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں، یا بدیو یا آخرو یا حیو یا قیومو یا کریمو۔ اگر آپ پر کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی ایسی مصیبت اللہ نہ کرے کسی پر آئے اور آپ کو کوئی راستہ معلوم نہ ہو رہا ہو، تو برائے کرم یہ ورد خاص آپ لازماً پڑھیں۔ بلکہ میرا تو مشورہ ہے، آپ دن کے کسی بھی حصے میں چلتے پھرتے ہی چاہے 313 مرتبہ یہ ورد خاص لازمی پڑھا کریں، پھر آپ اپنی لائف میں دیکھیں کتنی چینجنگ آئے گی۔ ایک دفعہ میں پھر بتا دیتا ہوں، یا بدیو یا آخرو یا حیو یا قیومو یا کریمو۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کا جو صدقہ خاص ہے، دال چنا، گندم یا مرغی کا گوشت کم از کم 300 گرام کسی بھی مستحق کو دے دیں بروز اتوار کو۔ اگر زیادہ دے سکتے ہیں بے شک آپ زیادہ دے دیں، لیکن کم از کم 300 گرام سے کم نہ ہو۔ یہ برج اسد والوں کو چاہیے کہ ان تاریخوں میں جو مندرجہ ذیل ہیں کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں، جیسے نکاح، رشتوں کا طے کرنا، نئے کاروبار کی شروعات، یہ چیزیں ہرگز نہ کریں، کیونکہ ان تاریخوں میں شروع کیے گئے کام آپ کے لیے مبارک ثابت ہرگز نہیں ہوں گے۔ وہ تاریخیں کون سی ہیں؟ 6 کسی بھی مہینے کی، 13، 16، 21، 25۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سال 2025 میں برج اسد سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کی۔ یہ سال تعلیمی کیریئر کے حوالے سے ایک اچھا اور مثبت سال ثابت ہوگا۔ خاص طور پر ماہ اپریل کی 15 تاریخ کے بعد یہ وقت آخری سال تک بہت اچھا ثابت ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ہوگا، لیکن ماہ اپریل کے بعد تو گولڈن ٹائم ہوگا، جب آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر کا مالک سیارہ آپ کے 9ویں گھر میں داخل ہوگا اور آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر کا پہلو 5ویں گھر پر آئے گا۔ یہ سال ایسے طلباء و طالبات کے لیے بہترین سال ثابت ہوگا جو اپنے تعلیمی کیریئر کو بنانا چاہتے ہیں، یا پھر مقابلے کے امتحان کے خواہش مند ہیں، یا پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک یا دوسرے شہروں میں جانا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ سال بہت ہی زبردست ثابت ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ غیر تعلیمی سرگرمیوں سے گریزاں ہو کر اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ اس سال کوئی بھی غلطی یا لاپرواہی آپ کے تعلیمی کیریئر کے لیے اچھی ثابت۔ نیو سال 2025 شادی شدہ زندگی کے حوالے سے ایک اچھا اور بہترین سال ثابت ہو سکتا ہے، مگر ابتدائی مہینوں میں شریک حیات کی صحت کے حوالے سے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذائچے کے شادی والے گھر کا سیارہ آپ کے ذائچے کے بیماری والے گھر میں موجود ہوگا۔ ماہ اپریل سے ماہ ستمبر کے درمیان برج اسد کی شادی شدہ زندگی میں
نیا پن آئے گا، آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے، آپ دونوں میں ہم آہنگی بڑھے گی، ماضی کی غلط فہمیاں ختم ہوں گی، جو بھی تلخیاں تھیں اب ختم ہوں گی۔ ایسے خواتین و حضرات جن کے ماضی میں ازدواجی تعلقات خراب تھے، ان میں اچھے کی امید ہے، مگر برج اسد والوں کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اپنے معاملات پرسکون انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ بہتر یہ ہوگا کہ شک و شبہات سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، باہمی افہام و تفہیم سے اپنے معاملات حل کریں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سال 2025 میں مالی پوزیشن کے حوالے سے، تو یہ سال مالی اعتبار سے ایک اچھا اور حوصلہ افزا سال ثابت ہوگا۔ اگر گزشتہ سال کی ماضی میں کوئی مالی بحران تھے تو انشاءاللہ 2025 میں وہ ختم ہو جائیں گے۔ روپے پیسے کے معاملات میں خود کفیل ہوں گے، یعنی پرسکون ہوں گے۔ نئے سال شروع ہوتے ہی یعنی 15 جنوری سے ہی آپ مالی بحرانوں پر کنٹرول کر لیں گے۔ اس سال آپ کو خفیہ ذرائع سے بھی رقم ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں، یعنی چانس ہیں۔ اس سال آپ کو اپنے غیر ضروری اخراجات کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا۔ فضول اخراجات کی وجہ سے مالی مسائل پیدا ہونے کے خدشات بھی موجود ہیں۔ جون سے اکتوبر کے درمیان آپ کو مالی حصول کے بہت سے مواقع حاصل ہوں گے، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے گولڈن ٹائم ہوگا۔ قسمت آپ پر مہربان ہوگی۔ ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مالی معاملات کی وجہ سے جو ماضی میں آپ کو ذہنی پریشانیاں تھیں، اب کوشش کریں کہ وہ ختم ہوں۔ اگر دیکھا جائے مالی اعتبار سے سال 2025 ایک اچھا اور مثبت سال ہے۔ کوشش کریں اور بہتر منصوبہ بندی سے فائدہ اٹھائیں۔ سال 2025 میں ایسے خواتین و حضرات جو کاروبار سے منسلک ہیں، ان کے لیے ایک بہترین اور کامیاب سال ثابت ہوگا۔ آپ اپنی بہتر حکمت عملی اور محنت سے بے پناہ منافع حاصل کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو وسیع بھی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو لوگ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں، وہ اس سال زیادہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سال 2025 کیریئر کے حوالے سے بہت ہی اچھا اور سازگار سال ثابت ہوگا۔ آپ کو اپنے پیشہ ورانہ امور میں کامیابیاں حاصل ہوں گی، چاہے آپ ملازمت کرتے ہیں یا اپنا کاروبار۔ شروع سال سے ہی آپ کے کیریئر میں کے معاملات اچھے ہوں گے، مگر 15 اپریل کے بعد آپ اپنے افسران بالا یا پھر اگر آپ مشترکہ کاروبار کرتے ہیں تو اپنے کاروباری پارٹنر سے اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں۔ ماہ اگست سے اکتوبر کا وقت کیریئر کے حوالے سے ایک گولڈن ٹائم ہوگا۔ اس عرصے میں آپ اپنے ماضی میں چھوڑے گئے ادھورے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، جس سے آپ ایک اچھا خاصا منافع حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے سال 2025 میں اپنے کیریئر کے حوالے سے ہمت، حوصلہ اور لگن سے کوششیں کریں، کوئی بھی لاپرواہی ہرگز نہ کریں، تو یہ آپ کے لیے کیریئر کے حوالے سے ایک بہترین سال ثابت ہوگا۔ ماہ اکتوبر 2025 کے آخری تاریخوں میں کچھ لوگوں کی کام کی جگہیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر ایسے خواتین و حضرات کو فائدہ حاصل ہوگا جو اپنی ملازمت کی ٹرانسفر کے خواہشمند تھے۔ ماہ نومبر میں ترقیاں ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اگر کاروباری حضرات کی بات کریں، یہ وقت ان کے لیے بہت اچھا اور منافع بخش ہوگا۔ ایسے خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کے خواہشمند ہیں یا پھر اچھی ملازمت کے خواہاں ہیں، ان کو 15 اپریل سے بھرپور کوششیں کرنی چاہیے۔ 2025 میں برج اسد یعنی لیو کے محبت یعنی لو لائف کی بات کریں تو یہ سال احتیاط طلب ہوگا۔ اس سال محبت کے معاملات میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
شروع سال سے ہی آپ کو محبت کے معاملے میں اپنے غصے اور جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ایسے الفاظ ہرگز ادا نہ کریں جن سے لڑائی جھگڑا ہو۔ بلا وجہ کا شک، الزامات سے پرہیز کریں۔ ماہ اپریل اور مئی کے درمیان کسی تیسرے شخص کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی لو لائف کے معاملات میں کسی تیسرے فریق کو شامل نہ ہونے دیں، کیونکہ کبھی امکانات ہیں کہ تیسرے فریق کی وجہ سے آپ کے رشتوں میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ آپ کو اپنے معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنا ہوں گے۔ آپ کی لو لائف کے جو بھی تنازعات ہیں وہ سال کے وسط یعنی درمیان میں حل ہوں گے۔ ایسے خواتین حضرات جو محبت کے بندھن میں موجود ہیں، اگر وہ چاہیں کہ ہم شادی کریں تو ماہ اگست 2025 سے کوششیں شروع کریں جو نومبر اور دسمبر تک کامیاب ہوں گی۔ اگر دیکھا جائے اکتوبر، نومبر، دسمبر برج اسد سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات کے لیے جو لو لائف یعنی لو ریلیشن شپ میں ہیں، ان کے لیے بہترین یہ 3 ماہ ہو سکتے ہیں، اور کئی خواتین و حضرات کی شادیاں بھی ممکن ہے کہ ان مہینوں میں ہو جائیں۔ برج اسد والوں کو اس سال اپنی لو لائف میں احتیاط کرنا ہوگی۔ کسی بھی سنی سنائی بات پر یقین کرنے سے پہلے اچھی طرح تصدیق کر لیں۔ آئیے اگر ہم بات کریں سال 2025 میں صحت کے حوالے سے، تو یہ سال معمول کے نتائج فراہم کرے گا۔ شروع سال سے ہی ایسے خواتین حضرات جو ماضی میں کسی تکلیف کی وجہ سے پریشان تھے، سکون ملے گا، مگر آپ کو اس سال اپنی صحت کے معاملات پر خاص توجہ دینا ہوگی۔ خاص طور پر سال کے درمیانی عرصے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سال کے آخری 3 مہینے صحت کے حوالے سے اچھے ثابت ہوں گے۔ چھوٹی موٹی بیماریوں کا بروقت علاج اور کھانے پینے میں احتیاط اس سال لازمی کریں تاکہ ایک اچھی صحت مند زندگی آپ گزار سکیں۔ تو جناب یہ تھا برج اسد یعنی لیو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کا ایک جنرل ذائچہ 2025۔ اگر آپ اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور شہر کا نام لکھ کر اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر، انسٹاگرام اور FB ID شو ہو رہی ہے، آپ اس پر میسج کریں۔ اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو یہ آپ کے لیے بالکل فری ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔